آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ یہاں آدم کی اولاد میں قابیل بھی ہے اور حابیل بھی ہے۔ یہ ریپیٹر ختم کر دیں سادی وسیع کو کہ بغیر آواز ٹھیک ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار ہر دور میں، ہر قوم میں اپنا اپنا رہا ہے۔ کائنات کے امام، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین میں، شریعت میں وحی جو آسمان سے اتاری گئی، اس میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا رکھا گیا؟ وہ خالصتاً اللہ کی ذات ہے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ کسی سے محبت کی جائے گی تو خالصتاً اللہ ہی کے لیے، دشمنی کی جائے گی تو معیار اپنی ذات نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی اور سبب نہیں ہوگا۔ والبغض فی اللہ، نفرت کی جائے گی یا بغض رکھا جائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو رب کا ہے وہ ہم سب کا ہے، جو رب کا نہیں بن سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کو الولاء والبراء کے نام سے شریعت اسلامیہ میں ایک عنوان اور ٹائٹل دے کے بطور عقیدہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری کسی سے دوستی ہے تو دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، دین کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ والبغض فی اللہ، ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں یا اظہار برات کرتے ہیں، تو اس کا معیار بھی صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کے رشتے، برادریاں اور قبیلے، وہی عرب جو اپنی برادری پر، قبیلے پر مر مٹتے تھے، آج بدر میں دیکھا گیا ایک مشرک کو، کافر کو قیدی بنایا جا رہا ہے اور الٹا لٹا کے اس کی باہوں کو باندھنے والا وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس کے بازو ذرا مشکیں زور سے باندھنا، قیدی بنانا تو ذرا اچھے طریقے سے بنانا۔ اس کی اماں بڑی امیر ہے، کانوں میں آواز پڑی، آواز اپنی تھی، جانی پہچانی تھی، اپنے گھرانے کی تھی۔ تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا تو سکا بھائی کہہ رہا تھا کہ مشکیں ذرا مضبوطی سے باندھنا،
اس کی اماں بڑی امیر ہے، تو تڑپ اٹھا جس کو باندھا جا رہا تھا کہ بھائی مشکل موقع ہے، تو میرا باپ جایا، ماں جایا، تو میرا بھائی، سکا بھائی ہے، تیرے میرے ساتھ رشتہ خون کا ہے، تجھے میری حمایت کرنی چاہیے تھی، سفارش کرنی چاہیے تھی، اور تو میرے خلاف ہی بول رہا ہے۔ تو جواب آیا تھا کہ محبت اور دشمنی کا معیار، قربت اور دوریوں کا معیار وہ خون نہیں ہے، وہ برادری یا قبیلہ نہیں ہے، وہ اسلام نے جو سکھایا ہے، جو دین نے پڑھایا ہے، جو وحی نے بتایا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو باندھنے والا ہے وہ رب پہ ایمان رکھتا ہے، اور تو اس ایمان سے خالی ہے۔ حضرات، بنیاد میں یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ بسا اوقات ہم ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک گلی، ایک محلے، ایک بازار میں ہوتے ہیں، ایک فیکٹری، ایک دکان میں کام کرتے ہیں، ہم کسی کھیت میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی منڈی میں، مزدوری میں، بالکل آس پاس رہتے ہیں، بات کھانے پینے تلک چلی جاتی ہے، مل بیٹھنا، ایک مجلس، ہم مجلس ہوتے ہیں، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب ہوتے ہیں، لیکن معاملہ آ کے جہاں اٹکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ موحد ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، توحید کا علم بردار ہے، اور دوسری طرف وہ اس توحید سے خالی ہے، تو میرے محبوب کی آل کا عقیدہ اور اصحاب کا عقیدہ، آل کا عقیدہ اور اصحاب کا عقیدہ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان ہونے کے ناطے اسے دعوت تو دی جائے گی، بلایا تو جائے گا، پکارا بھی جائے گا، منادی بھی کی جائے گی، اور اس کے کانوں تلک آواز پہنچائی جائے گی۔ آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اسے دین حق کی طرف بلانے کے لیے مرتے دم تک کہا جائے گا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، تو جو بھی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، کوئی نصرانی ہے، عیسائی بدھ مت ہے، کوئی ہندو مت کا جو ہے وہ پالنے سنبھالنے والا ہے، غیر مسلم ہے، کسی ازم سے تعلق رکھتا ہے، آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے محبت کریں گے کہ آدمی ہے، انسان ہے، جہنم میں نہ جائے، اللہ سے دور نہ جائے، صراط مستقیم سے بھٹکے نہیں، حق رستے پہ آ جائے، خیر کو اپنا لے، یہ دوستی کا معیار ہے۔ لیکن جب تک اس نے حق کو قبول نہیں کیا، جو رب کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے ایک فاصلہ رکھنا، اسے احساس دلانا، اس سے دوری رکھنا، لیکن قریب کرنے کے لیے دعوت کے محاذ پہ بھی اسے رکھنا۔ مثال لینی ہو تو جناب ثمامہ بن اسال الحنفی، یہ اپنے علاقے کا چودھری ہے، نواب بھی ہے، سردار بھی ہے، وڈیرا ہے، گردن بھی بڑی لمبی ہے، اکڑ بھی بڑی ہے، طاقت، قوت، پیسہ، اپنی فوج، سپاہ، نوجوانوں کے اوپر بڑا مان تران ہے۔ میرے محبوب کے اصحاب نے اسے لا کر کے کہاں باندھا تھا؟ مسجد میں، چاہتے تو کہیں دور رکھتے، کسی مکان کو جیل بنا دیا جاتا، لیکن مسجد میں کیوں رکھا گیا؟ کہ تیرے سے دشمنی نہیں، آ ذرا دیکھ ایمان کی دولت کیا ہے۔ جن سے دنیا دن کو تھر تھراتی ہے، وہ رات کو خود رب کے سامنے مصلے پہ کیسے کانپتے ہیں۔ مسجد میں باندھ کے، پلروں کے ساتھ باندھ کے، میرے محبوب نے خدمت بھی کی، ایک فاصلہ رکھا، لیکن دعوت کیا ہے، حالت کیا ہے، اندر اور باہر کیا ہے؟ کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ بول تیری حالت کیا ہے؟ اور جب وہ بولتا ہے تو بگڑا ہوا بولتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ جو اس کے بول ذکر کیے،
امام نسائی رحمہ نے جو ان کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح دندناتا ہوا بڑے روب و دبدبے سے بولتا ہے کہ ان تقتل ذا دم، ان تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ۔ میرے پہ ہاتھ سوچ کے اٹھانا، مارو گے تو مار دیے جاؤ گے، کاٹو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، چیرو گے تو چیر دیے جاؤ گے، گردن اڑاؤ گے تو گردن اڑائی جائے گی۔ میں کوئی معمولی سا نہیں ہوں، میں کوئی للیوں کا بال نہیں ہوں، میں کوئی لوارث نہیں ہوں۔ ان تقتل، دھمکی تھی، تقتل ذا دم، میرے خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑا جائے گا تو میں اس کا بھی بدلہ دوں گا۔ دونوں چیزیں ہیں، دھمکی بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈر اور لالچ بھی ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ میرے محبوب نے خدمتیں کی، یہ تو کافر تھا، یہ تو بگڑا ہوا تھا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی دعوتیں رکھی، جو خدمتیں کی، جو گھر سے کھانا دیا، یہ ہمیں الولاء والبراء کا سبق بہت گہرائی سے پڑھاتا ہے کہ دشمن سے دشمنی بھی معیاری ہوگی، دوست سے دوستی بھی معیاری ہوگی، اسلام خوشی بھی معیاری دیتا ہے، غم بھی معیاری دیتا ہے، مرضیوں کی نہیں۔ خیر، کھانا کھلایا گیا، ناشتے کروائے گئے، 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد پیٹ جب کچھ بنا تو محبوب نے پھر جب اس کا حال پوچھا، کوئی سوچ بدلی، خیال بدلا۔ گھبرائیے کہ مت، اگر آپ کی دعوتوں سے، کانفرنسوں سے، دروس سے، محاضرات سے، دن رات کی محنتوں سے، قربانیوں سے، کہنے پہ، دعوت دینے پہ، احادیث سنانے پہ، آیات پیش کرنے پہ، دلائل دینے پہ، دلیل دے دے کے اپیل کرنے پہ بھی اگر کوئی آپ کی طرف نہیں آیا تو پریشان نہ ہو، آپ کا کام جو تھا وہ آپ نے کر دیا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، بلایا ہے۔ بول، کیا حال ہے؟ میرے محبوب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، بڑے غصے میں ہے اور جملے بولتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے سارے چہرے دیکھے ہیں، لیکن دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ اس وقت آپ کا نظر آ رہا ہے، یہ میری حالت ہے۔ حال پوچھتے، اگر ایک اشارہ کرتے میرے محبوب تو شاید گردن نہ رہتی۔ آج کے کسی پیر فقیر کی کیفیت اس جملے پہ کیا ہونی تھی، یہ پوچھنا ہے تو کسی ہمسائے سے پوچھ، پیری فقیری یا کسی گدی یا کسی سرکار دربار مزار سے پتہ کر۔ مگر یہ سرکار کتنے حوصلے سے سنتی رہی اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میں نے بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں، تیرے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر کہتا ہے، سنیے، میں نے جتنے بھی آج تک شہر دیکھے ہیں، تیرے شہر سے برا شہر کوئی نہیں۔ میری حالت یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں جتنے دین سنے ہیں، تیرے دین سے بڑھ کے برا دین میری نظروں میں نہیں ہے۔ وہ دشمنی دکھا رہا ہے اور میرے محبوب اپنا معیار پیش کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے، دعوت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر کہا خدمت کیجیے۔ حالانکہ ایسا کہنے کے بعد دل تو نہیں کرتا کہ بندہ روٹی رکھے، جو پڑی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا لے، بلکہ ساڈے ہل تو اداں کرتے ہیں، ماشاءاللہ مکیاں مار کے ٹھڈ چوں بھی کਢا دیں۔ خیر، 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور جب دیکھا کہ یہ بگڑا ہوا نواب درست نہیں ہو رہا، آپ نے بیڑیاں بھی کھلوا دی، ہتھکڑیاں بھی کھلوا دی، چھوڑ دیا، معیار میں فرق نہیں آنے دیا۔ دربار سجا ہوا ہے، اصحاب منتظر ہیں، لیکن دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے لیے دعوت دی ہے، لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا سوٹا نہیں، وما علیک الا البلاغ المبین، حق بات، عقیدہ، ایمان اور اخلاق
पूरी मोहब्बतों के साथ पेश करके दलील देके अपील कीजिए। दिल नहीं बदलता तो छोड़ दीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़िए। आप भी जहां रह रहे हैं बड़े सारे लोगों से आपको तकलीफ होगी कि यार ये बंदे समझते क्यों नहीं, इनकी नस्ल कैसी है, इनकी असल कैसी है, ये कैसे बदतीनत हैं, ये किस तरह के बदकुमाश हैं, इनको कोई बात समझ ही नहीं आ रही, कितने कुंदसेन हैं। घबराए नहीं, मैंने देखा है, हम सारे मिलके 100 टब पानी का भर के एक जगह फेंके निशान नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलसल पानी का कतरा जो टूंटी से लीक होता है ना और टिप टिप गिरता रहता है, वो ऐसा निशान डालता है कि बाद में बुरुश से रगड़ने से भी, तेजाब डालने से भी वो निशान ख़त्म नहीं होता। अल्लाह को भी वो अमल पसंद है जो भले थोड़ा हो लेकिन हो हमेशा के लिए लगातार। अहब्बुल आमाल इलल्लाह कौन सा है? जो अदवम हो व इन कल, अगरचे थोड़ा क्यों नहीं, काम करें, लगातार करें, बदस्तूर करें, कहते रहिए, सुनाते रहिए, बोलते रहिए, जाते रहिए, दावत देते रहिए, समझाते रहिए, पढ़ाते रहिए। मुमकिन है कि मरते दम ही सही हो जाए, ना उम्मीद ना हो। आज असहाब रसूल और अहले बैत के फजाइल पे आपने उलमा के तफसीली खिताब सुने और बड़े जानदार, शानदार, मुदल्लल और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ ईमानी कैफियतों को बेदार करते हुए मैं आप लोगों के माशाल्लाह नारे सुन रहा था जो मुझसे पहले गुफ्तगू हुई। इसी तरह बाकी मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह चले। मैं अपने महदूद वक़्त में जो कहना चाहता हूँ कि भाइयों, एक आयत का टुकड़ा लो, दुनिया जो मर्जी कहे, जो मर्जी कहे, एक काम करें। हमारी बिरादरी में ना 5-7 घरों ने मिलके कोशिश की कि एक मियाँ बीवी को लड़ाया जाए। मियाँ बीवी को, उन पे तावीज़ भी किए गए, धागे भी किए गए, उनके खिलाफ बड़े बड़े बोल बोले गए, चुगलियां की गई, गीबतें की गई, मगर वो क्या करते थे, चुप करके जब भी बाहर निकलते एक दूसरे का हाथ पकड़ते, मोटरसाइकिल पे बैठते और उनके सामने निकल जाते। पता इसका असर क्या था? कि वो सारे परेशान होते कि हम इतना बोलते हैं, इतनी चुगलियां, इतनी जो है एक दूसरे इनकी शिकायतें लगाते हैं, बड़ी हम जो है वो तेल डाल डाल के माचिसें, तीलियां, आग लगाते हैं, इन पे फर्क ही नहीं पड़ता। सारी दुनिया जो मर्जी करती रहे, आप एक काम किया करें, एक विर्द किया करें, जहां भी को मिले ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए जरा मोहब्बत से, मुहम्मदुर। अच्छा, मैं अभी नारे का कहूंगा तो आप शर्माएंगे नहीं, आप में बड़ा जोश है, पता नहीं वो आपको आता है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, जरा पढ़िए मुहम्मदुर, नहीं अभी नहीं, सारे पढ़ेंगे, बेशक ऐसा पढ़ लें, मुहम्मदुर वल्लदीना माअहू, वल्लदीना, बस ये जुमले याद कर लें। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है ना कि वह बिलंगदा हुए थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, पढ़ो सड़ जाएगा। आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं? जब वो ये भाई ये कहते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब कोई अपने पास चीज़ है शो कर रहा हो और आपको पता है 2 नंबर होगी, आप उसके मद्दे मुकाबिल जैनवन निकालें। एक चाइना की घड़ी निकाल के पहन रहा है, आप उसके मद्दे मुकाबिल आपके पास महंगी तरीन असली जैनवन जापान की घड़ी है, निकाल के कलाई पे लगाएं, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि ठुस हो जाएगा। हमें क्या ज़रूरत है जलने की? जिसके पास असल है वही है, रब का कुरान है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी कोई 2 नंबरी करने लगे, गलत बयानी पे उतरे, मद्दे मुकाबिल आके अलवला वल बरा, उसको दावत भी दे दीजिए। और बिलखुसूस असहाब और आल के हवाले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअ। इस आयत के टुकड़े का थोड़ा मफहूम समझिए,
اور پہلے دل میں بٹھائیے پھر دنیا کو بتائیے. اور جس گلی میں نکڑ پہ موڑ پہ تھڑے پہ نیچے بیٹھیں کسی چارپائی پہ بیٹھیں تو دنیا کو بتائیں کہ یہاں اللہ نے بائی نیم ذکر کر کے محمد یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. ان میں آپ کے اہل بیت بھی ہیں اصحاب بھی ہیں. اس ایک جملے میں اہل بیت بھی ہیں اصحاب بھی ہیں. اور اس کو اگر کسی نے محدود مانا ہے تو اس کو اس کی محدود عقل پہ محدود سا سلام. اور اگر کسی نے صحیح جانا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم سکھائے دیتے ہیں. یاد ہونا چاہیے پہلے نمبر پہ میرے محبوب دعوت دینے والے سربراہ ہیں, ہادی ہیں, راہبر ہیں, رسول ہیں علیہ السلام. اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے. انشاءاللہ 1 سے تذکرہ شروع ہوگا 1.25 لاکھ تک جائے گا, لیکن تھوڑے وقت میں پریشان نہ ہوں. سب سے پہلے میرے محبوب کو رسول مان کے لبیک بولا تھا اہل بیت میں سے سیدہ خدیجہ نے. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم درود ابراہیمی میں یہ جملے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں وہ سارے آل آئیں گے والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا یہ درود ان سے لے کے قیامت تلک کے آخری آپ کو ماننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے پر یہ سلام بھی جائے گا, یہ درود بھی جائے گا, یہ برکتیں بھی جائیں گی, یہ رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. کوئی جلتا ہے تو جلے, کوئی مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, لیکن آپ کا عقیدہ پوری طرح مضبوط ہونا چاہیے. میرے محبوب کی آل میں پہلا فرد کون ہے؟ آپ خود سربراہ ہیں. دوسری ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تیسرے نمبر پہ میرے محبوب کے ساتھ معیت میں والذین معہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا ویسے حق تو بنتا ہے, دشمن جتنا جھوٹا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ بولتا ہے, اور دلیل کو زیادہ اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے میں بلا نہیں رہا, خاموشی سے سنیں. بلے بلے واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں, دل میں دل کرے تو کہہ دیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل. جب یہ نام آ رہا ہو تو ان کا رائٹ بنتا ہے, حق ہے ہمارے اوپر, ذمہ داری ہے, فریضہ ہے کہ ہم یہ کہیں سیدہ خدیجہ دوسری آپ کے ساتھ ہیں اہل بیت میں, گنتی 2 ہے. سیدہ سودا کے ساتھ آپ کی تعداد 3 ہے, اور سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ اہل بیت کی تعداد 4 ہے. اور 5ویں نمبر پہ ساتھ ملی ہیں سیدہ حفصہ بنت عمر, پھر سیدہ ام سلمہ, پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ, سیدہ زینب بنت جہش, سیدہ جویریہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ صفیہ, سیدہ میمونہ, سیدہ ریحانہ بنت زید اور سیدہ ماریہ قبطیہ. یہ میرے محبوب کے ساتھ 13 ملے ہوئے, اور 14 خود آپ سربراہ. ان سب کے اوپر محبوب شوہر ہیں, یہ بیویاں ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کوئی مانے یا نہ مانے تیری مرضی, ہمارے دل میں جگہ دیکھ, مقام دیکھ, مرتبہ دیکھ. اور یہ میں گنوا کیوں رہا ہوں, اس لیے کہ میرے شہر میں ایک میڈیکل سٹور والا تھا, بابا تھا نگہبان پورے میں, تو کہتا تھا یہ جتنی فارمیسیاں ہیں کل دے منڈے نے نویں بڑے نے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, اے کیڑے ڈاکٹر نے, اے کیڑے کمپاؤنڈر نے, انہوں میڈیسن دا علم ہی نہیں. میری اہلیہ کا آپریشن تھا تو جو میڈیسن لکھی نا ڈاکٹر نے, میں لے کے ان کے پاس چلا گیا. جب پہنچا میں کہ جی دوائی کٹ دو, تو کنی دیر نہ انہوں ویکھ کے میں کہ جی ویکھی رکھنا جائے یا کوئی دوائی, کہندے پت یہ جو میرے کو ایک ہے گی باقی نہیں. کہ ادا تسی کہندے سے شہر چ سب تو زیادہ میں دوائی نو سمجھنا, دوائی میرے کو کل دے بچے
वो तू सिर्फ 4-5 को लेके बैठ गया है और तू समझता है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं। आ तुझको ये लोग दिखाऊं, ये ईमान वाले, ये अकीदे वाले, ये मोहब्बतों वाले, ये दिल वाले, ये दिल की धड़कनों वाले, ये नसीबों वाले, ईमानों वाले, ये अहलुल सुन्ना वल जमा, ये अहलुल हदीस को आकर के दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिसका भी इंतखाब हो गया, आसमान से रब ने चुन लिया, मेरे महबूब का घर दे दिया, उससे बढ़कर के इज्जत वाला कोई नहीं। हमने उनको इज्जत और एहतराम दी है, तादाद 14 है। आगे बढ़िए। मेरे रब ने मेरे महबूब को 4 बेटियों 3 बेटों से नवाजा है। अभी आप सुन रहे थे ना ज़ैनब के नाना, तो इससे कहीं पहला दर्जा है ज़ैनब के बाबा। नहीं समझ आई? मेरे महबूब की बेटी भी तो है ना, सिर्फ बतूल के बाबा तो नहीं है। ज़ैनब के बाबा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, फातिमा बिन्त मोहम्मद। 14 और 4 18, 4 बेटियों को मिला के इन सब पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू। ये मईयत बढ़ती जा रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, नसब को, हसब को मानते हुए 3 बेटों को ले, जनाबे कासिम को, जनाबे अब्दुल्ला को और जनाबे इब्राहिम को। अगर तू रुक गया है तो तेरी मर्जी। ये 18 और 3 21 हैं। मेरे महबूब की 4 बेटियों के 3 घर वाले और आका के 3 जो हैं वो दामाद अव्वल जनाबे, पहले दामाद का नाम बड़े का, अपने वड्डे जवाइयां का नाम आउंदा होवे ते उन्होंने हर शादी ब्याह च इदां जेड़ा सब तो ज्यादा आकड़ के फिरदा होवे ना, ते हर गल दे विच दंदन आंदा, ये भी नहीं होना, ये भी ऐवें कर, वो हमारे घर का बड़ा जवाई होता है। मुहम्मद रसूल सल्लम के बड़े दामाद पे क्या बना? जनाबे अबुल आस हैं, तादाद 22 है। दूसरे दामाद, दोरे दामाद जनाबे उस्मान है रदी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम के शौहर, तादाद 23 है। और 24 में रुकन अहले बैत के मेरे महबूब के दामाद सालिस जनाब अली अल मुर्तज़ा हैं, तादाद 24 है। और फिर अगर इनको लेकर के मेरे महबूब के नवासों को लीजिए, अबुल आस के बेटे जनाबे मोहम्मद, जनाबे यहया, जनाबे अली और बेटी सैयदा उमामा, इन 4 को ले 24 और 4 28। फिर जनाबे उस्मान के बेटे अब्दुल्ला मेरे महबूब के नवासे, तादाद 29। और फिर जनाबे अली अल मुर्तज़ा सैयदा फातिमा से मेरे महबूब के नवासे हसन, तादाद 30, जनाबे हुसैन तादाद 31 और सैयदा ज़ैनब तादाद 32, सैयदा रुकैया नहीं सैयदा उम्मे कुलसूम तादाद 33। अभी नाम और भी हैं, सेटअप चलेगा, लेकिन इन 33 को देखिए। फिर मेरे महबूब के साथ आइए, हिजरत करते हैं, बदर में जाते हैं तो 313 हैं। यही लोग वल्लदीना माहू ओहद में आते हैं, तादाद आपको इल्म में 700 के लगभग। यही सुलह हुदैबिया में जाते हैं, वल्लदीना माहू तादाद 1400 है। करते करते मेरे महबूब हज्जतुल विदा में है तो ये तादाद 1.25 लाख है। ये तादाद हमारा ईमान है। एक नजर अगर आंख काम करती थी, मेरे महबूब को ईमान की हालत में देखा, अगर आंख नहीं थी काम करती, एक मुलाकात हालत ईमान में की, पलटते हुए उसी पल मौत आ गई। ये मेरे महबूब का सहाबी है। अगर हालत ईमान में आपसे मुलाकात की, जिंदगी तलक आखिरी पल भी इस्लाम पे गुजरा है, ये मेरे महबूब का सहाबी है। और अकीदा सुनिए, सारी दुनिया के आइम्मा मिल जाएं, ताबेईन मिल जाएं, तबा ताबेईन मिल जाएं, फुकहा मुहद्दिसीन मिल जाएं, कायनात के सारे वली, सारे कुतुब, सारे अब्दाल मिल जाएं,
ایک صحابی جس نے محبوب کے ساتھ ایک پل بھی حالت ایمان میں گزارا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا، یہ ساری دنیا مل کے ان کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، عزت و آبرو یہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل کیوں ہیں؟ وجہ بے شمار ہیں، موٹی موٹی 4-5 وجہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ان کا خلوص اتنا ہے کہ رب کو اچھا ہی اتنا لگا ہے۔ آپ اور میں ملیں، اٹھیں، ساری دنیا ملے، اود پہاڑ کا 8.5 کلومیٹر کا وایا، اوپر جتنا پہاڑ پڑا ہے وہ بھی، جتنا نیچے زمین میں ہے وہ بھی اکٹھا کر کے قرید کے اس کے مقابلے میں سونا دوسرے پلڑے میں تول کے پوری دنیا میں دے دیا جائے، پورے خلوص سے آج کے سارے فقہا مل جائیں، اساتذہ مل جائیں، مفسرین مل جائیں، شیوخ الحدیث مل جائیں اور خطبہ مل جائیں، سارے محبین مل جائیں، اتنا سونا دے دیں اور میرے محبوب کا صحابی صرف یہ مد 2 ہاتھ جو ہیں ایسے کہہ لیں یا مٹھی کہہ لیں، یوں چلو بھر صرف جو کو ہاتھ لگا دے، جو کو جتنے جو کو ہاتھ لگ جائے وہ اٹھا کے کسی کی جھولی میں ڈال دے، تیرا میرا دیا ہوا احد پہاڑ کے برابر بانٹا ہوا سونا اس کی وہ ویلیو نہیں جو اللہ کے ہاں اس صحابی کے خلوص کی ویلیو ہے۔ اس لیے ان کی قدر کر، تو جتنا مرضی دے لے، جتنا مرضی بول لے، جتنا مرضی بانٹ لے، تو ممبر و محراب پہ چڑھ لے، تو آ کر کے ذاکر بن جا، تو شاہد بن جا، تو ساجد بن جا، تو جو مرضی بن جا، ان کے ایک مد، ایک مٹھ، ایک چلو دیے ہوئے رب کے رستے میں بانٹے ہوئے اللہ کے لیے جو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اٹھ کے ان کو گرانا شروع کر دے، اور ایک مصلی اٹھ کے، کل کا ایک میراثی اٹھ کے، کوئی ڈوم اور بھانڈ اٹھ کے، کوئی جو ہے قوالیاں گانے والا، کوئی باتیں ادھر ادھر کی بنانے والا اٹھ کے زبان پہ گالیاں لے آئے، اس کے اپنی ہی موت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے ان میں رکھا ہے کہ جن میں کل ان کے مد مقابل ابو جہل تھے، جس لسٹ میں ابو لہب تھا، جس لسٹ میں عتبہ شیبہ اور ولید تھے، میرے نبی کے اور اصحاب کے بدترین دشمن جو بدر میں آئے، جو احد میں آئے، اگر کوئی اس لسٹ میں ہو کے کھڑا ہو کے خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ ہم چاہنے والوں میں ہیں، ساتھ رہنے والوں میں ہیں، اور ان کا نام بلند کرنے والوں میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے والوں میں ہے۔ یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے، اور اللہ اسی سے نوازے، اسی میں کامیابی اور اسی میں کامرانی ہے۔ حضرات معیار ہے ایک دوستی کا، والذین معہ، معیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اور کس چیز میں معیت ہے بھائیو؟ سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی پوری دنیا سے دشمنی تھی مگر انہوں نے کبھی کسی سے پناہ نہیں مانگی، پناہ مانگی ہے تو صرف اللہ سے۔ ان کی عظمت، جھکے ہیں تو اللہ کے سامنے، گرے ہیں تو اللہ کے سامنے، جھولی پھیلائی تو رب کے سامنے، مدد مانگی تو اللہ سے مانگی۔ بدر میں لے جا کر کے خود محبوب نے کہہ دیا، اللہ یہ مٹھی بھر میری دوا ہے، یہ میری تیاری ہے، یہ میری نرسری ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ توحید کے علم بردار ہیں، میں لے آیا ہوں، ان کو تیری مرضی تو بچا لے، تیری مرضی تو ان کو ختم کروا دے، لیکن دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ سمجھیے، جب بھی انہوں نے حفاظت کے لیے، آج تجھے مجھے چھوٹی سی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی تعویذ، کبھی تحفظ کے لیے تعویذ، کبھی دھاگا، کبھی منکا، کبھی ٹونا، کبھی جنتر، کبھی منتر، کبھی کچھ، مگر میرے محبوب کے اصحاب کی عادت تھی کہ جب بھی پناہ میں آئے تو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ہر صحابی کا قول، اللہ شملہ بھی تیرا، سایہ بھی تیرا، حفاظت بھی تیری، بچانا ہے تو تو نے، موت تیرے ہاتھ میں ہے،
دینا ہے تو تو نے یہ عقیدہ بنا کے جاؤ، اسی میں عظمت ہے۔ یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ چھلے، یہ کڑے صحابہ کو مان کے پھر لینا، پھر باندھنا، گلوں میں لٹکانا، یہ کسی صحابی کی عادت نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، یہ جو تعوذ ہے، یہ جو تعویذ ہے، یہ جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ۔ اگلا عقیدہ عظمت اس میں ہے کہ من الشیطان، آپ کبھی شیطان کے قریب نہ جائیں۔ کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت، ہر وہ چہرہ، ہر وہ دعوت، ہر وہ میسج، ہر وہ دائی، ہر وہ مبلغ جو آپ کو اللہ سے دور کرے، حق سے دور کرے، وحی سے دور کرے۔ سکا باپ بھی ہو تو قرآن کہتا ہے شیطان ہے۔ کل ما شیطان و ابعدا، وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ میرا نسلی یار ہو، اگر اللہ اور حق سے دور کر رہا ہے، اعوذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آئیے، حق کی طرف لوٹیے، توحید کی طرف لپکیے۔ جیسے چوزا کوے کو دیکھ کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، چوزا کوے کو دیکھ کے ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ ایک مومن کی شان، ایک صحابی کی شان، عظمت یہ ہے، ان کو ماننے والوں کا مقام یہ ہے۔ عقیدہ بناؤ، اللہ کے سائے میں آؤ، احساس اور ادراک پیدا کرو، شیطان سے دور بھاگو۔ الرجیم، شیطان کو گلے نہیں لگایا کسی بھی صحابی نے، کسی بھی صحابی نے شیطان کو گلے نہیں لگایا۔ اور آپ اور میں ان کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، مقام کو بھی مانتے ہیں، عقیدے کو بھی مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے محبوب کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ رہے، شیطان کو رجیم بنایا، دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی، راندہ درگاہ بنایا۔ آئیے اگر آپ یہ کام شروع کر دیں، اللہ کی قسم شیطان اپنی موت خود مر جائے۔ پوری قوم جو ترانہ پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے؟ ترانے کے آخر میں قومی ترانہ کیا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ کے سائے میں آ، ذوالجلال کے سائے میں آ، اللہ کی حفاظتوں میں رہ، رب کے پہرے ہیں، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تیرا مالک ہے، گھبرانا نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کی عظمت یہ ہے، جو مرضی ہو گیا ہے، ان کو چوٹ لگی تو نام اللہ کا، گرے تو نام اللہ کا، گھوڑے کی پشت پہ چڑھے تو نام اللہ کا، تلوار پکڑی تو نام اللہ کا، تیر چلایا تو نام اللہ کا، لوگوں نیزہ پھینکا تو نام اللہ کا، ڈھال آگے کی تو نام اللہ کا، وار پڑا تو نام اللہ کا، وار سہا تو نام اللہ کا، گھر میں داخل ہوئے تو نام اللہ کا، بسم اللہ نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام اللہ کا۔ جیسے محبوب کی زندگی میں پل پل معیتیں اللہ کی تھی، ایسے میرے محبوب کے صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ لیکن تیری میری زندگی شان تو مانتی ہے، ان کے کام کو مان نہیں پاتی، لہٰذا دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ بس نام کی حد تک مانتے ہیں، ان والے کام بھی لے لیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، ہر جگہ ٹھیکہ اللہ کا، دنیا کی ہر چیز کو پالنے سنبھالنے کا ٹھیکہ تیرے اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، رٹے لگا کے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے، لیکن تجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے رب مانا ہے تو صرف ایک اللہ کو مانا ہے، یا حی یا قیوم بولا ہے اللہ کو بولا ہے، برحمتک استغیث بولا ہے اللہ کو بولا ہے۔ لیکن تو صحابہ کو مان کے اگر توحید نہیں مان رہا تو نظر ثانی کر۔ اصحاب کی زندگی میں عقیدے میں توحید، اصحاب کی زندگیوں میں عظمت کا دوسرا پہلو، لوگوں یہ تھا کہ میرے محبوب نے ان کی تربیت ہی ایسی کی۔ ہم ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بی ایس میں تو بچوں کو اسائنمنٹس دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پہ، یہ تھیسس کرو، یہ اسائنمنٹ کرو، یہ مقالہ لکھو، یہ بحث لکھو، پھر نمبر ملیں گے۔ بیچارے بچے تھک جاتے ہیں، تو محبوب نے تو جنتیں دینی تھی اصحاب کو اور ان کو سرٹیفکیٹ دیے، لیکن آپ یہی کہہ دیتے کہ تم 1.25 لاکھ ہو گئے ہو، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، آج ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ملتے۔ ایک ایک صحابی جائے، ایک ایک نبی کی قبر ڈھونڈے، قبر ڈھونڈ کے اس پہ مٹی ڈالے، مٹی ڈال کے ذرا اونچی بنائے، اور جو ہے وہ مدینے مکے کے پتھر اٹھائے، در و دیوار بنائے، میثار بنائے، اور اوپر جو ہے وہ پھٹی لگا کے اس پیغمبر کا نام لکھ دے۔ نام میں بتاتا جاتا ہوں، پوچھ کے رب سے میں دیتا جاتا ہوں۔ ایک ایک نبی کی قبر جو ہے
وہ لا کر کے سامنے کر دی جائے، دنیا تلک جو ہے وہ ان بزرگوں کی وہ عظمت اور مقام اور مرتبہ اور جو چیز چھپ گئی تھی وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر یہی دین تھا تو میرے محبوب 1.25 لاکھ اصحاب سے جب گواہی مانگ رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع میں، تو یہ پوچھتے کہ کیا آپ نے ان انبیاء کی قبروں کے اوپر جو ہے جگہوں کے اوپر جہاں وہ دفن ہیں قبریں بنا لی ہیں، کبے بنا لیے ہیں، مزار بنا لیے ہیں، تم نے تیار کر لیے ہیں، میں گواہی مانگ لوں کام مکمل ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں ہوا۔ الا ہل بلغ، جو وہی مجھے ملی ہے تم پہنچی کہ نہیں؟ آپ نے کہا، اور جو تبلیغ کی بات کی تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ والذین معہ، بیچ میں آل بھی ہے اصحاب بھی ہیں، آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ ایسے نہیں ہوا، سب نے بیک زبان ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہاں جو ذمہ داری آپ پہ تھی وہ آپ نے پہنچا دی، وہ عقیدہ ہمیں دے دیا، اس میں یہ درباروں مزاروں سرکاروں کے عقیدے نہیں تھے، ایک اللہ کا در، اور اس در کے اوپر تیرا سر، ہر صحابی کا سر، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، والذین معہ کا سر، آپ کی آل کا سر، آپ کے اصحاب کا سر، یہ جھکتا رہا۔ لوگوں عظمت اصحاب کو منانا ہے تو ضرور منائیے، لیکن اپنے دل و جان میں عقیدہ توحید کو جگہ دیجیے۔ دوسری چیز، میرے محبوب کے سارے صحابہ کی عادت تھی، ساری آل کی عادت تھی، آقا جو کہتے تھے وہ سنتے تھے۔ آج کسی کو حدیث سنا کے دیکھیں بدکتا ہے، قرآن کی آیت سنا کے دیکھیں بھڑکتا ہے، وحی کا کوئی جملہ بتا کے دیکھیں پریشان ہو جاتا ہے۔ اصحاب کی اور اہل بیت کی شان یہ تھی جو وحی لے کے آگئی، جبریل امین لے آئے، محبوب نے پڑھ دیا، انہوں نے سن لیا، سن کے یاد کر لیا، یاد کر کے محفوظ کر لیا، اور دلوں میں بھی محفوظ، سطروں میں بھی محفوظ لکھ لیا، کاتبین وحی بن گئے۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سنا دیا، آپ نے آگے کھڑے ہو کے پڑھا تو سن لیا، سمینا۔ یہ اصحاب کی معیت کی ایک بہت بڑی خوبی اور عظمت تھی جو آج ہم سے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے میرے محبوب کی احادیث کو سنا کرو، قرآن کو سنا کرو، عادت بناؤ۔ یہ عادت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دشمن اسی لیے چڑھتا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی ان کے واقعات کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، اصحاب کی زندگیوں کو نہ پڑھ کے دیکھا ہے نہ سن کے دیکھا ہے۔ سنانے والے سے بھی ہم بڑی جلدی بدک جاتے ہیں اور پڑھتے ہوئے بھی بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، کیونکہ اصحاب والی کتابیں اب ان میں دل نہیں لگتا۔ ایک رات کے لیے واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک تھوڑا سا ڈیمیج کیا ہوا ہے، یا اس کی سروس آپ تک پہنچی نہیں، پوری دنیا بےتاب نظر آئی، ٹرینڈ بن گیا، ٹاپ ٹرینڈ پہ، ہائے واٹس ایپ، ہائے فیس بک۔ تجھے پتا نہیں کہ تیری زندگی میں اصحاب کی زندگیاں نہیں، تیرے گھروں میں وہ کتابیں نہیں، وہ تحریریں نہیں جو انہوں نے خون سے لکھی تھی، جو انہوں نے اپنے پسینوں سے نہیں اپنی زندگیاں وقف کر کے لکھی تھی، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلواروں کے سائے میں لکھی تھی، جو تیروں کی بارشوں میں لکھی تھی، جو نیزوں کے بچھاڑوں میں لکھی تھی۔ انہوں نے آج ڈیرہ غازی خان تیرے دیرے تلک اگر اسلام پہنچایا ہے، تجھے مفت میں نہیں ملا، ان کے پیچھے یہ قربانیاں تھیں، اور قربانیوں میں ایک عظیم عظمت یہ تھی کہ وہ سنتے تھے تو آپ تک بات پہنچتی تھی۔ میں قربان جاؤں اور دعا کرتا ہوں اللہ ولی کامل کی قبر کو، محدث جلال پوری اور ان کے شاگرد دونوں کی اللہ قبروں کو اللہ نور سے منور فرما، اللہ انہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ شیخ رفیق اثری رحمت اللہ علیہ ایک دیہات میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے صحابہ تو بڑے، وہ صحابہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے نا، انہوں نے بھی کبھی محبوب کی سنی انسنی نہیں کی، ہم تو پھر اتنے بڑے بڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے محبوب کی مجلس میں بیٹھا ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے، اصحاب کی عظمت کے ان کے کان سننے کو تیار رہتے تھے، اور رب نے بنائے کچھ ایسے تھے کہ وہ سنتے تھے اور کمال سنتے تھے۔ اس بچے نے کھانا آتے ہی کھانا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں نے کھا لیا ہے نا ماشاءاللہ؟ کیا بھی کھانا ہے؟ دینا ہے جی۔ پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، جب 6 لوگ ٹولی میں بیٹھتے ہیں
تو اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے ڈالا کہ نہیں ڈالا، ہمارے علاقے میں چکن ضرور ڈالتے ہیں، مرغی شرغی، ادھر شاید چھولے ڈالتے ہوں یا کہ ہے مرغی ہے، ماشاءاللہ مرغی ہے جی، بس پتہ ہی کرنا تھا جی۔ تو قدرتی بات ہے کہ جہاں جس سائیڈ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر بوٹیاں نہیں آتی، بوٹیاں دوسری سائیڈ پہ ہوتی۔ اب بندہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے کروں تو کیا کروں، پھر اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تو وہاں جلدی جلدی انہوں نے ٹولیاں بنائیں، پراتے رکھیں، تو جب میں گزر رہا تھا تو وہ جو آدمی جس کی طرف بوٹیاں کم تھی وہ دوسرے کو کہتا ہے اے ساجد صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، انہیں منہ تاں چکیا نے پرات پھڑ کے کما کے بوٹیاں اپنے حل کر لیں۔ میرے محبوب کے دسترخوان پہ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے، بیچ میں کھجوریں تھیں یا پتہ نہیں کیا تھا، کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے جو اچھا لگتا منہ میں ڈالتا گیا۔ آقا نے اسے صرف 3 باتیں کہیں، صحابی کی عظمت کو سنیے، بڑے تو بڑے تھے، صرف ایک بچے کی عظمت کو شیخ رفیق اطہری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے نے جب یہ کیا میرے محبوب نے اسے فرمایا یا غلام سم اللہ، یہ جس کا کھانا ہے نا اس کا نام لے، جس کمپنی کی چیز ہے اس کا نام لینا تو بنتا ہے نا۔ موبائل کون سی کمپنی کا ہے، شیخ صاحب کس شہر کے ہیں، فلاں ایکو ساؤنڈ آیا ہے تو طارق والوں کا ہے، جناب یہ مووی میکر فلاں ہیں، یہ فلاں ہے۔ اچھا کھانا کس کا ہے، اللہ کا، تو نام لے اللہ کا۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، رحمان والے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، شیطان والے بائیں سے کھاتے ہوں گے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیرے قریب ہے وہ کھا، ادھر سے ادھر سے وہاں سے، یہ گھما گھما کے نہیں۔ اس بچے نے فوری عمل بھی کیا اور اس بچے نے وہ جملے ایسے سنے یاد کر لیے کہ زندگی بھر نہیں بھولا۔ جب تک یہ بچہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا، زندہ رہا، یہ بیان کرتا رہا کہ میرے محبوب نے، میرے آقا نے، میرے مرشد نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، میں ان کی معیت میں تھا، دسترخوان پہ تھا، آپ نے مجھے یوں سمجھایا تھا، یہ 3 باتیں کی تھی۔ لوگوں کتب احادیث میں محدثین کی مجبوری بن گئی، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج کسی بھی ادارے میں حدیث پڑھائی جائے گی تو یہ حدیث بھی پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ سنتے تھے، ہم نے سننا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اتانا، جو کہا جاتا تھا وہ مانتے تھے، ہم نے ماننا چھوڑ دیا، بس صحابہ کا نام رہ گیا ہے، دن منا لیتے ہیں، ماننا طریقہ کار ختم ہے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے نہ اسوہ رہی ہیں، نہ مشعل راہ رہی ہیں، نہ ہمیں وہ طریقہ ملا ہے۔ آیت بہت بڑی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہ آپ کی زندگی میں فرق نہ میری زندگی میں فرق۔ میرے محبوب کے اصحاب جو سنتے تھے حق کو مانتے تھے۔ ماننے کا انداز دیکھیے، توحید کی بات ہم کر چکے ہیں، ایک بھی زندگی میں مخالفت سامنے نہیں آئی کہ کسی اور در پہ جا کے صحابی نے سر رکھا ہو، اور میرے محبوب کی سنت جو سنی وہ مان لی۔ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تو سنا ہوا ہے کہ آ رہے تھے مسجد میں، ایک پاؤں باہر ہے ایک اندر ہے، آپ نے کہا اجلسو، تو وہ وہیں بیٹھ گئے، اندر والا پاؤں باہر نے کیا، باہر والا اندر نے کیا۔ یہ تو ایک بڑے بلند درجے کی مثال ہے۔ اور لوگوں پتہ کرو، میرے محبوب نے اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا ہے، صحابی کی عظمت یہ ہے، پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں، حالانکہ کسی کی زبان فارسی تھی، کوئی حبشے کی بولی بولتا تھا، کوئی کسی اور ملک سے بھی آئے تھے، کوئی روم سے آیا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم اللہ اکبر کہہ لیں، لہجہ ہی بدل لیں، حالانکہ لہجوں کی بھی اجازت تھی۔ کیا بولا ہے اللہ اکبر؟ سب نے وہی نقل کیا، کسی بھی صحابی نے اپنی فقہ داخل کر کے اللہ بزرگ تر نہیں بولا۔ سمجھ ذرا صحابہ کے فہم کو، مقام اور مرتبے کو، کہ جو محبوب کہتے تھے ویسے کا ویسے کا، اور جہاں نبینا بولا وہیں نبی کا لفظ، اور جہاں رسول بولا وہاں رسول کا لفظ لایا گیا۔ جہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ بیان کیا اسے ویسے بیان کیا گیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ثنا کیسے بیان ہوئی؟ لفظ بیان کر دی،
फातिहा कैसे पढ़ी, लफ्ज लफ्ज बयान कर दिया। कहां मेरे महबूब ने आमीन कही है? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? समेना व अताना। किसी एक भी सहाबी ने नहीं कहा हुजूर उच्ची आमीन नाल जेड़ी है ना मसीत हिल जानी है। मैं आ जा रहा था तो गाजी घाट पे ज़रा ब्रेकें लग गई, तो ट्रक जब गुजर रहे थे तो पुल हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बंदे के दिल में तो आता है ना यार ये हिल रहा है कहीं टूट ही नहीं जाए। अब कच्चे पिलर जोड़े हुए हैं, खजूर के तने हैं, ऊपर शाखें डाली हुई हैं पत्तों की, और आमीन कह रहे हैं, और गूंज इतनी है कि उस कच्ची गारे वाली मस्जिद नबवी में भी गूंज है। कोई कह सकता था ओ भाई ऐसा हाथ रखो कि आ जेड़े ने थम ही ना डिग पैन, कहा जाता है ना हमें, वो जनाब इसको ऐसा रखें, इतनी भी ऊंची किया। मुहम्मद रसूल सल्लम के असहाब का मुकाम ये था जो महबूब ने करके दिखाया, उन्होंने कर दिया। रुकू जाते हुए सहाबा ने महबूब को देखा, हाथ उठाए, ये उनका मुकाम था, माना है। अगर ना माना होता आज कुतुबे अहदीस में तज़किरा ना होता। जहां मेरे महबूब ने हाथ बांधे वहीं पे बांधे, जहां घुटनों पे रखे घुटनों पे रख के दिखाए, जहां सजदे में जमीन पे रखे जमीन पे रख के दिखाए, जहां दो सजदों के दरमियान मेरे महबूब ने रब्बिग फिरली 2 मरतबा बोला है। जाओ कुतुबे अहदीस उठा के देखो, तस्बीहात की अक्सर 3 दफा मरतबा तज़किरा, लेकिन यहां 2 दफा बोला, 2 दफा ही बोला। और जब तशहुद में बैठे मेरे पैगंबर ने 5 कैफियत तशहुद में बनाई, सहाबा ने वैसे ही पैरवी की। आपने 3 उंगलियां फोल्ड कर ली, सहाबा की उंगलियां फोल्ड हो गई। आपने अंगूठे का और दरमियान वाली उंगली का ये दायरा बनाया तो तब भी हो गया। अगर मेरे महबूब ने 3 को फोल्ड करके इसको खड़ा करके अंगूठे को यहां रख के 53 का इशारा बनाया तो सहाबा भी 53 का इशारा बना के यूं मुट्ठी के साथ बैठ गए। उंगली को झुकाया तो झुकी हुई उंगलियां हो गई सहाबा की, उंगली को हिलाया तो उंगलियां हिलने लग गई। मेरे महबूब ने उंगली को नसब किया तो उंगलियां नसब हो गई। काना युशीरु बिहा, मेरे पैगंबर ने इशारा किया तो असहाब इशारे कर गए। आका ने सलाम में 5 तरीके इस्तेमाल किए। जाओ कुतुब फिका में शायद मिले या ना मिले, लेकिन कुतुब अहदीस में पढ़ना। मेरे महबूब के सहाबा ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। और अकेला दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ के तो देखिए, उन्होंने जो सुना था वो करके भी दिखा दिया, वो पढ़ के भी दिखा दिया, वो पढ़ा के भी दिखा दिया, महफूज करके भी दिखा दिया, अमानत को उम्मत तक भी पहुंचा दिया। नज़्ज़रल्लाहु उमरअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा फवअहा थुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। ये एजाज है सहाबा का, ये उनकी जिंदगियां हैं। उनको इज्जत ऐसे नहीं मिल गई, उनकी वजह से लड़ जाना और छोटी छोटी बातें बना लेना। गैर ने तो गालियां दी ही दी थी, अपनों के अंदर जरा झांकिएगा अपने गिरेगवान में, और इसे बुरा महसूस मत कीजिएगा। हम सब एक हैं, जान भी फिदा, दिल भी फिदा, नजरें भी फिदा। जब मैं ये कह दूं कि सहाबी गैर फकीह है, सहाबी का पीछे बचता क्या है? छोटा सा बच्चा तो समझ गया, रावी बन के रिवायत कर रहा है। मैं इसलिए रद्द कर दूं कि गैर फकीह है, मैं इसलिए रद्द कर दूं कि उम्र छोटी है। लोगों ये मिसाल दे के सलाम कहना चाहता हूं, अल्लाह जजा दे इस नीली छत के नीचे अहलुल हदीस को। ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार ननियाल में बरेलवी हैं, मेरे रिश्तेदार ददियाल में देवबंदी हैं। ये अहलुल हदीस एक लंबी रिसर्च के बाद हमारा इंतखाब है। हमने इनसे बहसें भी की, मुबासे भी की, मुनाजरे भी किए, लड़े भी, और इनके मरकज़ों में रह के बहुत कुछ। लेकिन हौसला है इनका, क्या बात है। जब सारी दुनिया रद्द कर रही थी, अहले बैत को मानने वाले भी जनाबे हसन की रिवायत को छोड़ चुके, और किसी ने कहा उम्र अभी 4 साल है, बात नहीं सुनी जाएगी। नीली छत के नीचे दुनिया भर को ढूंढने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं,
یہ صرف اہل الحدیث تھے جنہوں نے کہا حضرت حسن کی عمر بھلے 4 سال ہے، لیکن محبوب نے انہیں کتاب التوحید ابن مندہ میں یہ بات سکھائی اور سمجھائی کہ میرے بیٹے جب تو قرات سے فارغ ہو جائے رکوع جانے سے پہلے تو نے جو قنوت کرنی ہے، یہ قنوت وتر میں کیا کہنا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یاد ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، میری جماعت کے بچے کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، مردوں عورتوں کو، تقریباً سب کو یہ دعا آتی ہے، میں پڑھوا کے دیکھ لیتا ہوں یہ کس سے لی گئی ہے؟ اہل بیت کے، میرے محبوب کے اصحاب کے، جس کی عمر ابھی 4 سال کی تھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے، بیان ہوا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے اوپر یقین کامل، اتقان کامل، ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا۔ نہیں یقین آتا تو قوم کو ذرا ایک دفعہ سنا دو، اللہم اہدنی وعافنی وتولنی۔ یہ ان کو آخر تک ساری یاد ہے میرے دوست، یہ محبتوں کی دلیل ہے، کبھی آ کے دیکھا کر، کبھی سنا کر۔ اور دوسری طرف میں نے کئی علماء سے بھی مل کے دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، قنوت آندی جی اللہم انا، میں جی یہ تو ایک ہے نا جی، انا نستعین، دوجے والی آندی جی اہل بیت والی، وہ کیڑی ہے؟ میں کہا جی اللہم اہدنی فیمن، نہیں مینوں یاد نہیں، میں نہیں پڑھی۔ تے دوست نفرتہ نہ کر، محبتہ کر، عقیدہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ پیغام، وہ دعوت، وہ سنت، توحید و سنت کے اوپر قائم رہنے والے صحابہ زندگیاں وقف کر کے اسی لیے شہادتیں پائی تھی، اسی لیے زندہ رہے تھے، اسی لیے جیے تھے، اسی لیے لکھا تھا، اسی لیے بولا تھا، اسی لیے یاد کرا تھا، اسی لیے تیرے پاکستان میں اس ملک کے اس صوبوں تلک پہنچ کے انہوں نے اس حق کو پہنچایا تھا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہے نا تو ذرا کیل سے ڈرنے والے، سوئی سے ڈرنے والے، گولی سے ڈرنے والے اٹھ کے باتیں کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان کے ہیرو، آپ نے میجر عزیز بھٹی کا نام سنا ہوا ہے؟ اسے کبھی کسی قوم کے بندے نے گالی دی ہو؟ میں نے تو نہیں سنا کسی مسلک نے گالی دی ہو۔ کیوں؟ ہمارا قومی ہیرو ہے۔ دیگر ہیروز، نشان حیدر لینے والے لوگوں، اگر یہ قوم کے ہیرو ہیں، قوم کے لیے، ان کی جگہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے ہیں، جامع شہادت قبول کیا ہے، اور تو ان کو ہیرو مانتا ہے، ایک لفظ بھی برا بولنا گوارا نہیں کرتا، تو میرے محبوب کے جتنے یاروں نے جامع شہادت حق کے لیے، اسلام کے لیے نوش کیا ہے، وہ تیرے بھی ہیرو ہیں، وہ میرے بھی ہیرو ہیں۔ ان کو سلام عقیدت بنتا ہے، عزت و آبرو دینی بنتی ہے، اور پلکوں کو بچھانا بنتا ہے، احترام و اکرام بنتا ہے، ان کے لیے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا بنتا ہے۔ تربیت کر، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم پھر سے دعوت دیتے ہیں کہ ان اصحاب کے مقام میں فرق نہیں آئے گا، ان کو جو ملنا تھا وہ رب نے دے دیا۔ ان کے بیان سے، مثبت اور منفی اظہار سے تیری میری شان میں فرق آ سکتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تم سے کبھی بھی جج بنا کے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ اگر انہوں سے کچھ غلط ہوا بھی تو ان کا اجتہاد تھا میرے دوست، ان کا اجتہاد تھا، اور مجتہدین اجتہاد کرے مخلص ہو کے، غلطی ہو بھی جائے تو اجر ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے نا جناب غلطی ہے، تو یاد رکھ عام آدمی امتی کی کیفیت کیا ہے؟ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ جو کام نہیں کرنا تھا کر لے، یہ خطا ہوتی ہے۔ جو کرنا تھا بھول جائے، یہ نسیان ہے۔ جو بھول کے یا جان بوجھ کے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ زبردستی کروائے، وما استکرہوا علیہ، یہ تو تیرے میرے سے بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو پھر میرے محبوب کی معیتوں والے، اور اللہ ان سے راضی اور رضا کے فیصلے، ورضوان من اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچ، کبھی گریبان میں جھانک، کبھی حقیقت کو دیکھ، کبھی ان کی محبتوں قربتوں کو دیکھ، کبھی ان کی عظمتوں اور ان کی قربانیوں کو دیکھ، شاید کہ ان کی ایک قربانی تیری پوری زندگی پہ بھاری ہو جائے۔ جس کو کوئی نہیں جانتا، جس نے نمازیں کبھی پابندی سے نہیں پڑھی، روزہ نہیں کبھی صحیح رکھ پایا اور زکوٰۃ نہیں دے پایا، وہ اٹھ کے ان کے بارے میں بولے جنہوں نے تنگی کے زمانے میں سارا کچھ لا کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، تو زیادتی ہے۔
ذرا سوچ، اپنا مستقبل بنا، اپنی قبر بنا، اپنی آخرت بنا۔ ہم تیرے دشمن نہیں خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ تو بھی انسان ہے، آدم کا بیٹا، ہوا کی بیٹی ہے، تو بھی جہنم میں جائے تو برا لگتا ہے، جنت میں جائے اور تو اس طرح سے غلط بولے تو تکلیف ہوتی ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، آ کبھی ان سے پیار کر کے دیکھ، پھر اپنے سے ہمارا پیار دیکھ، اور اگر ایسے ہی رہے گا تو پھر بھی ہم تیری ہدایت کی دعا تو کرتے ہی رہیں گے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو موت سے پہلے پہلے شرم دے دے، حیا دے دے۔ یہ جو بولتے ہیں جل کے مرے تو کیا مرا، پتہ چلا ہے نا کہ وہ توہین رسالت کرنے والا جل کے مرا ہے، ایسا انجام دیکھ کے بھی کوئی نہ ڈرے تو مرضی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب